اولے بھی بہت کم پڑتے ہیں اور برف باری تو بالکل بھی نہیں ہوتی. اس لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کس علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں برف باری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سبق نمبر 11 بادل کا گیت. سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کریں گے. آفت، پربت، شعاعیں، سیپیوں، پرچھائیوں، پٹخنی، دمکا، گتھی، بلبلانا، بپھرا. میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوق و تپتی شعاعیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں. اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا. سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی. کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں جکڑا میں وہ پھپھرا میں کھیلا. پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی. مجھے لے اڑی شوق پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا. ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں لپٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا. کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے میں، رویا تو دنیا لگی مسکرانے. یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسو سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح کھل چکی ہے. مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا کر گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے. بچوں یہ نظم احمد ندیم قاسمی نے لکھی ہے. سوال نمبر 6 نظم بادل کا گیت کا خلاصہ تحریر کریں. خلاصے کا مطلب یعنی کہ آپ لوگوں کو سبق کی بالکل پرفیکٹلی سمجھ آ جائے گی. اس نظم میں شاعر نے بادل کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ بادل کی زندگی کی ابتدا پانی سے ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں، سیپیوں اور کائیوں میں ہے. ایک دن بادل کو سورج کی تپتی شعاعوں نے کہا، آؤ تمہیں تاروں کی سیر کروائیں، چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھ کر تمہیں بہت مزہ آئے گا، اور نشیلی ہوائیں تمہیں اونچے اونچے پہاڑوں کی سیر بھی کروائیں گی. بادل کہتا ہے کہ میں نے ستاروں کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا اور تیز ہوا نے مجھے اپنی شاخوں پر بٹھا دیا. وہاں سے ہوا کے ایک جھونکے نے مجھے پہاڑوں کی چوٹیاں دکھا کر کہا کہ ان سے لڑ کر دکھاؤ. میں جب پہاڑ کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے زور سے دھکا دیا. میں بہت بلبلایا اور زور زور سے رونے لگا. میرے رونے سے کائنات خوش ہو گئی اور دھل کر صاف ہو گئی. لوگ بہت مسکرائے اور خوشی سے اچھلنے لگے، اور بارش کا پانی واپس دریاؤں سمندروں میں جانے لگا. تب میرے اوپر یہ راز کھل گیا کہ میرا اصل ٹھکانہ ندی، نالے اور سمندر ہی ہے. جب بارش کا پانی اکٹھا ہو کر سمندر میں جائے گا تو پھر سے میری زندگی کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. اب ہم لوگ مشق کی طرف آتے ہیں. کوسچن آنسرز ہم لوگ نوٹ بک پہ کریں گے. اب سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. میرا گھر ڈیش کی گہرائیوں میں، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں. اڑائیں گی تجھ کو ڈیش ہوائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں. مجھے لے اڑیں ڈیش ہوا کی، شوق پریاں ہوا کی. سمندر سے اٹھا ڈیش پہ چھایا، پہاڑوں پہ چھایا، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے. سوال نمبر 3 نظم بادل کا گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے؟ دریا کی، زمین کی، سمندر کی، پانی کی. تو اس کا جواب ہے سمندر کی. بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا؟ ستاروں کی، آسمان کی، چاند کی، پہاڑوں کی. تو اس کا جواب ہے ستاروں کی. ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا؟ درختوں پہ، شاخوں پہ، پہاڑوں پہ، آسمان پہ. تو اس کا جواب ہے شاخوں پہ. بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی؟ ہوا نے، ستارے نے، موج نے، جھونکے نے. تو اس کا جواب ہے جھونکے نے. بادل کو کس نے پٹخنی دی؟ ہواؤں نے، جھونکے نے، پہاڑوں نے، لہروں نے. تو اس کا جواب ہے پہاڑوں نے.
3 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس، مخمس، رباعی، مثلث۔ تو اس کا جواب ہے مثلث۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں یعنی کہ الٹ لکھیں۔ آفت، مصیبت، پربت، پہاڑ، شاخ، ٹہنی، بلبلانا، ترپایا، رنج، دکھ، دھرتی، زمین۔ بچوں سوال نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 بھی کاپی پہ کیا جائے گا۔ سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سمندر، گہرائی، لہریں، موجیں، سیپیاں، موتی، چمکا، دمکا، رنج، غم۔ سبق نمبر 11، بادل کا گیت۔ سب سے پہلے ہم اس کے املا کے الفاظ کریں گے یعنی کہ وہ الفاظ جو لکھنے اور پڑھنے میں تھوڑے مشکل ہوں۔ پٹخنی دینا، دھن، نشیلی، پربت، سیپیاں، گہرائیوں، آفت، جھونکے، لپکا، دھکیلا، بلبلانا، شعاعیں، کائی، شوخ پریاں، دمکا، گتھی، ہوائیں، اُرائیں، شاخوں، بپھرا، گھل، پرچھائیوں، دیا، دھواں۔ اب ہم لوگ اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ آفت یعنی کہ مصیبت، بلبلانا تڑپنا، بے قراری، پٹخنی دینا زمین پر دے مارنا، گرانا، پربت پہاڑ، دمکا چمکا، دھن طرز خیال مگن، سیپیاں صدف، سیپیاں کہتے ہیں سی شیلز کو، شعاعیں روشنی چمک، کائی پھپھوندی، گتھی گرہ پیچیدگی راز، نشیلی مخمور مست کر دینے والی۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، بادل کا گھر کہاں ہے؟ جواب، بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ سوال نمبر 2، بادل کو ایک دن تپتی شعاعوں نے کیا کہا؟ جواب، ایک دن تپتی شعاعوں نے بادل کو کہا کہ آ تجھے تارے دکھائیں۔ سوال نمبر 3، بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا؟ جواب، بادل نے ستاروں کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ سوال نمبر 4، بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ جواب، بادل جب تھک گیا تو زور زور سے بلبلانے لگا۔ سوال نمبر 5، بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، بادل کے رونے سے مراد بارش کا برسنا ہے۔ سوال نمبر 6، بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ جواب، بادل کے رونے یعنی بارش کے برسنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس سے گرمی کم ہوتی ہے، فصلیں سیراب ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 7، بادل پر آخرکار کون سی گتھی کھلی؟ جواب، بادل پر آخر یہ گتھی کھلی یعنی یہ راز کھلا کہ بادل کا اصل ٹھکانہ یا گھر سمندر ہی ہے۔ سوال نمبر 5، اب بچوں جو میں سوال بولوں گی اٹ مینس ایکسرسائز نمبر 5، واحد کے جمع یعنی کہ جو واحد ہیں ان کے جمع کرنے ہیں اور جمع کے واحد کرنے ہیں۔ جواب، لہر لہریں، گہرائی گہرائیاں، شعاعیں شعاع، ہوا ہوائیں، شاخیں شاخ، جھونکے جھونکا، گتھی گتھیاں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ آنسو، ماں نے جوان بیٹے کی موت پر خوب آنسو بہائے۔ پربت، بادل بہت تیزی سے پربت سے ٹکرایا۔ جھونکا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بہت بھلا لگا۔ فانی، کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ راز، ہمیشہ دوسروں کے راز کی حفاظت کرو یعنی کہ دوسروں کا راز کسی اور کو نہ بتاؤ۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ مفہوم کہتے ہیں معنی۔ الفاظ مفہوم، تپتی شعاعیں سخت گرمی، نشیلی ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں جو اچھی لگیں، شوخ پریاں بے باک پریاں، بلبلانا بے تاب ہونا، گتھی کھلنا مسئلہ حل ہونا، دن پھرنا قسمت بدلنا،
سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد: فانی، باقی، گہرائی، اونچائی، رنج، خوشی، وطن، پردیس، افسوس، مسرت، خوشی۔ نظم بادل کا گیت، تشریح۔ بچوں اب ہم لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ بند نمبر 1 میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بند کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اس کے بعد لائنز آ رہی ہیں، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ یہ بند نمبر 1 ہے، وہ کیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی تشریح، یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں حوالہ نظم کا نام بادل کا گیت، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی، حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی، مرا یعنی کہ میرا، گہرائیوں، تہوں، پرچھائیوں، سایوں، کسی کے نیچے، سیپیوں، صدف، سیپیوں کہتے ہیں سی شیلز، کائیوں، پھپھوندی، ایک قسم کی سبز کائی، ایسا سبز جو پانی پر جم جاتا ہے، ایسا سبزہ جو پانی پر جم جاتا ہے، شوخ، چنچل، شرارتی، تپتی شعاعیں، گرم کرنیں سورج کی، پکارنا، بلانا، تارے، ستارے۔ اب ہم بند نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ اس بند میں شاعر ہمیں بادل بننے، برسنے اور پھر سے بننے کے عمل کے بارے میں بڑے دلچسپ طریقے سے بتاتے ہیں۔ بقول بادل اس کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ بادل کہتا ہے کہ میں اکثر لہروں پر رہتا تھا، کبھی سیپیوں میں کائیوں کے درمیان وقت گزارتا تھا۔ ایک دن سورج کی گرم دھوپ نے مجھ سے کہا کہ تجھے آسمان کے تارے دکھائیں۔ جب رات کو آسمان پر تارے چمکیں گے تو تمہیں ان ستاروں کی چمک دمک سے بہت مزہ آئے گا۔ مست ہوائیں تجھے